अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अपना अगला सबक हम देखते हैं। अच्छा, इससे पहले जो 7वां 8वें रुकू की की थी तफसीर, उसमें आयत है 63, ठीक है। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं खुज़ मा आतैनाकुम, पकड़ो जो तो हमने दिया तुमको, यानी तौरात की किताब, बिकुव्वतिन, सात कुव्वत की, वज़कुरू, और याद करो, मा फ़ीही, जो इसमें है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम डरो। अब ये इसका तफसीर करते हुए यहाँ पे वज़कुरू मैंने मेंशन करना था, ये सिर्फ याद करो नहीं, ज़िक्र करने सेंस में नहीं, ये नसीहत हासिल करने की सेंस में आया है यहाँ पे। तो वो तत्तकून पे थी, वो वहाँ पे मेरे ज़ुबान वो मुँह से निकल गया कि ये मुत्तकी, ताकि तुम नसीहत हासिल करो, नहीं, वज़कुरू, नसीहत हासिल करो, मा फ़ीही, जो कुछ इसमें है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। चूँकि लफ़्ज़ तत्तकून मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये तकवा से निकला है और ये बहुत दफ़ा रिपीट होता है, और ये एक बहुत बड़ी डिमांड है अल्लाह की अपने बंदे से कि बंदा जो है वो मुत्तकी हो जाए। मुत्तकी जो है वो कौन होता है? जो कि अपने तमाम अमाल में अल्लाह ताला को जो है वो फरामोश नहीं करता है, जो हर अमल से पहले सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ इससे अल्लाह नाराज़ तो नहीं होगा। जो तकवा है वो बहुत एक ना वसी चैप्टर है, इट्सेल्फ बहुत प्यारा चैप्टर है और डिमांड है अल्लाह की। और हज़रत उमर से पूछा किसी ने तकवा क्या है, तो उन्होंने फरमाया खौफ और उम्मीद के दरमियान है, कि अल्लाह ताला अगर ये कहे कि तमाम मखलूक़ात में से एक बंदा जन्नत में जाएगा तो मैं समझूंगा मैं हूँ, और अगर अल्लाह ताला ये फरमाए कि तमाम मखलूक़ात में से एक बंदा दोज़ख में जाएगा तो मैं ये समझूँ वो भी मैं हूँ। ये तो आपकी थिंकिंग थॉट लेवल पे हो गया, एक तो आपकी सोच के लेवल पे, यकीन के लेवल पे, कि आपने ना इतने खौफज़दा हो जाना है कि आप अल्लाह की रहमत से ही मायूस हो जाओ, और ना आपने इतने पुरुमीद हो जाना है कि आप ये कहो कि मैं तो जो मर्ज़ी करूँ अल्लाह ने माफ़ कर देना है। तो तकवा जो है इन दोनों कैफियत के दरमियान का नाम है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताया कि तकवा जो है वो ऐसा है कि एक खारदार रास्ता है, झाड़ियों का एक रास्ता है जो खारदार झाड़ियों के बीच में है, और हमें उसमें से अपने दामन को बचा कर गुज़रना है कि हमारे कपड़े ना तार तार हो जाएं उन कांटों की वजह से। वो जो कांटे हैं वो खारदार रास्ता है, वो ये दुनिया है, और वो जो कांटे हैं वो यहाँ पे फैली बुराइयाँ हैं, हमें अपना दामन उनसे बचा कर यहाँ से निकलना है। तो एक बहुत लंबी डिबेट है ये। हम अपना अगला रुकू शुरू करते हैं, 9वां रुकू, बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़तलतुम, और जब कत्ल किया तुमने, नफ्सन, एक नफ्स को, फ़द्दारअतुम, बस इल्ज़ाम तराशी करते थे तुम, फ़ीहा, इसमें, वल्लाहु मुख़रिजुन, और अल्लाह निकालने वाला था, मा कुंतुम, जो थे तुम, तक्तुमून, छुपाते। ये जैसे मैंने पिछले रुकू में ज़िक्र किया था उस आदमी का, बनी इसराइल के आदमी का, जिसने अपने चचा को कत्ल किया माल के लिए, ठीक है। और फिर वो उसने इल्ज़ाम जो था वो दूसरे जो कबीले पर लगाया जो कि इस्लाम के करीब थे, बनी इसराइल में जो इस्लाम दोस्त जो था या जो फरमाबरदार लोग थे, वो इन पर इल्ज़ाम लगाता था और उनसे कहता था ये अब जुर्माना दें कत्ल का। तो अल्लाह ताला ने उसको जो खोला, अल्लाह ताला उसका यहाँ ज़िक्र फरमा रहे हैं। फ़कुल ना, पस कहा हमने, फ़कुल ना ज़रिबूहु, पस कहा हमने, मारो इस मैयत को जो मुर्दा हुआ था उसके लिए। फ़कुल ना, पस कहा हमने, मारो इस मैयत को, अभी बाज़िहा, बाज़ इसका हिस्सा, किसका हिस्सा? गाय का हिस्सा, जिसको कुर्बान किया गया था अल्लाह ताला की ख़ास नसीहत पे। कज़ालिका युह्यिल्लाहु, इसी तरह ज़िंदा करता है अल्लाह मौता, मुर्दे को, वयुरीकुम, और वो दिखाता है, आयाती ही, अपनी निशानियाँ, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अकल से काम लो, या तुम जो है वो सोचो समझो इस पे, ठीक है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने अपना मौज़ा बताया है कि वो जो बंदा जो कत्ल हुआ था उसको हुक्म हुआ कि इसको गाय का गोश्त का हिस्सा इसके जिस्म से लगाओ, तो उससे फिर वो ज़िंदा हो गया, और वो उसने उठा और उसने ना बयान दिया, उसने बताया कि उसको उसके भतीजे ने कत्ल किया है, और जो है ना सारा मामला खोला अल्लाह ने सारा। और फिर मामला खुलने पे वो जो कातिल था उसको सज़ा हुई, और जो लोग जो मज़लूम थे या जो लोग बेगुनाह थे उनको निजात हासिल हुई। सुम्मा क़सत कुलूबुकुम, फिर सख्त हो गए तुम्हारे दिल, मिन बादि ज़ालिका, बाद इसके, फ़हिय कल हिजारा, बस ऐसे वो हो गए जैसे कि पत्थर होते हैं, औ अशुद्दु कस्वतिन, या ज़्यादा सख्त, ज़्यादा शदीद सख्ती में, अशद्दु शदीद, कस्वतुन सख्ती में। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इतना एक वो मसले में पड़े और इतने मुआज़े से अल्लाह ने उनको उस मसले से निकाला, इसके बावजूद इतनी वाज़ेह निशानी, एक मुर्दे को ज़िंदा होता देखना, गवाही उसका देना, इसके बावजूद भी उनके जो दिल थे वो सख्त हो गए, यानी उनके दिलों में नरमी ना आई, खौफ ना आया खुदा का।
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک پتھروں میں سے لما البتہ وہ ہیں يَتَفَجَّرُ مِنْهُ پس پھوٹ پڑتی ہیں ان میں سے الانہار منہ الانہار ان میں سے نہریں، کہ ایسے بھی پتھر ہوتے ہیں جو کہ جن میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہوں، جیسے پہلے ذکر ہوا تھا حضرت موسیٰ کے پاس پتھر تھا، اس پہ عصا مارتے تو اس میں سے نہریں نکل آتی تھیں۔ تفسیر کثیر میں آتا ہے کہ جو ہے یہ اسمیہ پہ استعارہ سے کام لیا گیا ہے، اور ایسے پتھروں کو جو ہے وہ نرم دلوں کی مانند تشبیہ دیا ہے کہ ایسے بھی پتھر ہوتے ہیں جن میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا اور ان میں سے اور بے شک ان میں سے ہیں کچھ ان میں ہیں لما يَشَّقَّقُ البتہ وہ پھٹ پڑتے ہیں فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ پس نکلتا ہے ان میں سے پانی، یعنی وہ بھی اندر سے نرم ہوتے ہیں، اندر سے پگھل جاتے ہیں اور ان میں سے پانی بہہ پڑتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک کچھ ان میں سے لما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ البتہ وہ گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے، خشیت خوف سے، اللہ کے خوف سے وہ گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور نہیں اللہ غافل عَمَّا تَعْمَلُونَ اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ ایسے پتھروں کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں کو پہچانتے تھے، اور وہ پتھر جو تھے ان پر سلام پڑھتے تھے، نبوت سے پہلے بھی جو تھے وہ ان کو مبارک دیتے تھے، ان پہ سلام پڑھتے تھے۔ یہ نہیں کہتے نا کہ یسبح قرآن پاک کہتا ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے اس کا جو کچھ آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے، اس میں پتھر، درخت، پہاڑ، ہر چیز آتی ہے اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہاں پہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اشارہ ہے دلوں کی طرف بھی جو کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اس کے سجدوں میں اور اللہ کے آگے خشوع و خضوع اختیار کر جاتے ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل کے بارے میں کہ ان کے ذکر ہے دل ایسے نہیں تھے، وہ پتھر کی طرح سخت ہے۔ افتطمعون پھر کیا تم طمع رکھتے ہو، یہ اس میں طمع سے ہے، لالچ، امید ہے لفظ۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا کیا پھر تم طمع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے، لکم تمہارے لیے یا تمہارے اوپر، وقت کان فریقم اور تحقیق ہے ایک گروہ، منہم ان میں، یسمعون کلام اللہ وہ سنتے ہیں کلام اللہ کا، ثم یحرفونہ پھر وہ تبدیل کر دیتے ہیں اس میں، من بعد ما عقلوہ بعد اس کو انہوں نے سمجھ لیا، وہم یعلمون اور جبکہ وہ علم رکھتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں، چونکہ یہ مدنی صورت ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بہت امید اس بات کی رکھتے تھے کہ سب ایمان لے آئیں اور سب اپنی عاقبت سنوار لیں، کیونکہ وہ تو رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں کہ کیا آپ ایسے لوگوں کے بارے میں طمع رکھتے ہیں کہ وہ ایمان لائیں جو کہ اللہ کا کلام سن کر بھی اس میں تبدیلیاں کر لیتے ہیں، جاننے کے باوجود کہ بھی وہ حق ہے وہ اس کو جو ہے جھٹلا دیتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا اور جب علیحدہ ہوتے ہیں، بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ اپنے بعض کی طرف، بعض ان کے بعض کی طرف، قَالُوا وہ کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ کیا تم بیان کرتے ہو ان سے، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ اس کو جو کھول دیا اللہ نے، علیکم تم پر، لِيُحَاجُّوكُمْ تاکہ وہ حجت پیش کریں بھی اس میں، عند ربکم پاس تمہارے رب کے، افلا تعقلون کیا پھر تم نہیں عقل کرتے۔ یعنی جب وہ مسلمانوں کے پاس آتے تھے، جب بنی اسرائیل یہودی ہوتے تھے، اہل ایمان کے پاس آتے تھے، کہتے تھے ہم بھی ایمان لائے، اور وہ اپنی جو باتیں ہوتی تھی تورات کی وہ ان کو کھولتے تھے، تو پھر جب وہ واپس جاتے تھے اپنے لوگوں کے پاس تو وہ ان کے جو لوگ ہوتے تھے وہ ان سے ناراض ہوتے تھے، ان کو ڈانٹتے تھے کہ تم پہ جو اللہ نے ذکر کھولا ہوا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل اپنے سے بڑھ کر اہل علم والا کسی کو نہیں مانتے، تو کہتے ہیں جو چیز اللہ نے ہم پہ کھولی ہوئی ہے وہ تم ان کو کیوں بتاتے ہو، کیونکہ ظاہر احکامات تو ایک ہی ہیں، اگر وہ یہ بتائیں گے جی ہماری کتاب میں بھی شرک منع ہے، ہماری کتاب میں بھی زنا منع ہے، ہماری کتاب میں بھی جو ہے حرام کھانا منع ہے، تو وہ کہیں گے کہ کل کو تو یہ باتیں تمہارے لیے حجت بنا دیں گے یہ مسلمان جو ہے اللہ کے آگے، تو ان کو منع کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ اولا یعلمون کیا بھلا نہیں وہ علم رکھتے، ان اللہ یا وہ یہ کیا بھلا وہ نہیں جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ یعلم ما یسرون کہ اللہ زیادہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ اعلان کرتے ہیں، یعلنون اعلان سے لفظ ہے، یہ ظاہر کرتے ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو تو ڈانٹ دیتے تھے، تو لیکن کیا وہ اس بات سے غافل تھے کہ اللہ تو سب جانتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ اور ان میں سے کچھ امی ہیں، بالکل ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب نہیں وہ علم رکھتے کتاب کا، الا امانیہ سوائے اپنی خواہشات کے،
وَإِنْهُمْ اور نہیں وہ إِلَّا يَظُنُّونَ مگر وہ گمان کرتے، یعنی ایسے لوگ بھی تھے جو کوئی علم نہیں تھے رکھتے کسی بھی کتاب کا، کسی جہاں امی ان سے مراد کسی کتاب کا علم نہیں نہ رکھنے والے لوگ تھے، اور وہ جو تھے وہ صرف وہ کرتے تھے، اس چیز کی پیروی کرتے تھے جو ان کے اپنے گمان اور خواہشات ہوتی تھیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب وہ لکھتے ہیں کتاب، کتب لکھنے سے ہے یہاں پہ کتاب، وہ یکتبون الکتاب وہ لکھتے ہیں کتاب بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ وہ خرید لیں اس سے مول تھوڑا، کوئی سامان کوئی دنیا کا مال تھوڑا سے، اس کام کے لیے وہ خود آئے تھے گھڑ کے لکھ کے تو اس کو اللہ پر استغفر اللہ باندھتے تھے، ایسا بھی گروہ تھا۔ فویل لہم ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کتبتا اس میں جو لکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم اور ہلاکت ہے ان کے لیے مما یکسبون جو وہ کماتے ہیں، اس کی بوجہ اس کے جو وہ کماتے ہیں یعنی جو وہ عمل کرتے ہیں اس میں میری ہلاکت ہے۔ وقالو اور وہ کہتے ہیں لن تمسن النار ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں آگ الا ایام مگر چند دن محدودہ گنتی کے، کل اتخذتم عند اللہ کہہ دیجئے کیا لیا ہے تم نے اللہ کے پاس سے عہدن کوئی عہد، فلن یخلفا تو ہرگز نہیں خلاف کرے گا، یخلف اللہ تو ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ عہدہ اپنے عہد کا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے اللہ سے پوچھا ہوئے کوئی وعدہ لیا ہوئے کہ تمہیں آگ نہیں چھوئے گی یا چند صرف گنتی کے دن چھوئے گی، ام تقولون علی اللہ یا تم کہتے ہو علی اللہ اوپر اللہ کے ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، یعنی تم اللہ پہ ایسی بات باندھ رہے ہو، افطرا باندھ رہے ہو جو تم نہیں جانتے۔ بلا کیوں نہیں من کسب سیئۃ جس نے کمائی کی کوئی برائی، واحاطت بہ اور گھیر لیا اس کو خطیئاتہ اس کی خطاؤں نے، فاولئک اصحاب النار پس یہی وہ لوگ ہیں جو ساتھی ہیں یا صاحب آگ ہیں، دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ وہ لوگ ہیں جو صاحب جنت ہیں یا جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ پھر اللہ کی سنت کے جیسے اللہ نے جہنمیوں کا ذکر کیا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ساتھ ہی مومنوں کے لیے خوشخبری آ گئی کہ اللہ جو ہیں وہ جنت والے ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے دلوں کو اللہ نرم فرمائے، اس رکوع سے جو ہمیں آتا ہے کہ سمجھ کہ اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرمائے اور ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت ڈال دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کہنے سننے سے بہتر عمل کی توفیق دے۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ پھر اگلے رکوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ خیر، اس کو سبسکرائب کر لیں چینل کو اگلی ویڈیو کے لیے اور شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔